دو صحابہ کی قبروں کی منتقلی کا عدیم النظیر واقعہ۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے مزارات کے ساتھ اسی صدی جو اب گزشتہ صدی ہو چکی میں ایک عجیب و غریب اور ایمان افروز واقعہ رونما ہوا جو آج کل بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ یہ 1929 کا واقعہ ہے۔ اس وقت عراق میں بادشاہت تھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبریں اس وقت یہاں جامع مسجد سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے احاطے میں نہیں تھیں، بلکہ یہاں سے کافی فاصلے پر دریائے دجلہ اور مسجد سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان میں ایک جگہ واقع تھی۔ 1929 میں بادشاہ وقت نے خواب دیکھا کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما رہے ہیں کہ ہماری قبروں میں پانی آ رہا ہے، اس کا مناسب انتظام کرو۔ بادشاہ وقت نے حکم دیا کہ دریائے دجلہ اور قبروں کے درمیان کسی جگہ کھدائی کر کے دیکھا جائے کہ دجلہ کا پانی اندرونی طور پر قبروں کی طرف آ رہا ہے یا نہیں۔ کھدائی کی گئی لیکن پانی رسنے کی کوئی آثار نظر نہیں آئے، چنانچہ بادشاہ نے اس واقعہ کو ایک خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن اس کے بعد غالباً ایک سے زیادہ مرتبہ وہی خواب دکھائی دیا، جس سے بادشاہ کو بڑی تشویش ہوئی۔ اس نے علماء کو جمع کر کے ان کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا۔ ایسا یاد پڑتا ہے کہ اس وقت عراق کے کسی عالم نے بھی بیان کیا کہ انہوں نے بھی بعینہ یہی خواب دیکھا ہے۔ اس وقت مشورہ اور بحث و تمہیز کے بعد یہ رائے قرار پائی کہ دونوں بزرگوں کی قبروں کو کھول کر دیکھا جائے، اگر پانی آ رہا ہو تو ان کے جسموں کو دوسری جگہ منتقل کیا جائے۔ اس وقت کے علماء نے بھی اس رائے سے اتفاق کیا۔ چونکہ قرون اولیٰ کے دو عظیم بزرگوں یعنی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبروں کو کھولنے کا یہ تاریخ میں پہلا واقعہ تھا، اس لیے حکومت عراق نے اس کا بڑا زبردست اہتمام کیا۔ اس کے لیے ایک تاریخ مقرر کر دی تاکہ لوگ اس عمل میں شریک ہو سکیں۔ اتفاق سے وہ تاریخ ایام حج کے قریب تھی۔ جب اس ارادہ کی اطلاع حجاز پہنچی تو وہاں حج پر آئے ہوئے لوگوں نے حکومت عراق سے درخواست کی کہ اس تاریخ کو قدر مؤخر کر دیا جائے تاکہ حج سے فارغ ہو کر جو لوگ عراق آنا چاہیں وہ آ سکیں۔ چنانچہ حکومت عراق نے حج کے بعد ایک تاریخ مقرر کر دی۔ مقررہ تاریخ پر نہ صرف اندرون عراق بلکہ دوسرے ملکوں سے بھی خلقت کا اس قدر ازدحام ہو گیا کہ حکومت نے یہ سب عمل دکھانے کے لیے بڑی بڑی سکرینیں دور دور تک لگائیں تاکہ جو لوگ براہ راست قبروں کے پاس یہ عمل نہ دیکھ سکیں وہ ان سکرینوں پر اس کا عکس دیکھ لیں۔ اس طرح یہ مبارک قبریں کھولی گئیں اور ہزارہ افراد کے سمندر نے یہ حیرت انگیز منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تقریباً 13 صدیاں گزر جانے کے باوجود دونوں بزرگوں کی ناشہائے مبارک صحیح سلامت اور تر و تازہ تھیں، بلکہ ایک غیر مسلم ماہر امراض چشم وہاں موجود تھا۔ اس نے ناش مبارک کو دیکھ کر بتایا کہ ان میں ابھی تک وہ چمک بھی موجود ہے جو کسی مردے کی آنکھوں میں انتقال کے کچھ دیر بعد موجود نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ وہ شخص یہ منظر دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ ناش مبارک منتقل کرنے کے لیے پہلے سے مسجد حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب جگہ تیار کر لی گئی تھی۔ وہاں تک لے جانے کے لیے ناش مبارک کو جنازہ پر رکھا گیا، اس میں لمبے لمبے بانس باندھے گئے اور ہزارہ افراد کو کندھا دینے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس طرح اب دونوں بزرگوں کی قبریں اس موجودہ جگہ پر بنی ہوئی ہیں۔